ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جائے پیدائش مکہ مکرمہ ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے۔ تو آج ہم مکہ مکرمہ کے بارے میں جانیں گے کہ مکہ مکرمہ کب آباد ہوا، کیسے آباد ہوا، اور کون لوگ یہاں سب سے پہلے آ کر کے بسے۔ دیکھیے، اس کی تفصیل جاننے سے پہلے آپ یہ بات یاد رکھیے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہمارے جد امجد ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو یہ اعزاز عطا فرمایا ہے کہ ان کے بعد جتنے بھی انبیاء اور رسول آئے ہیں سب کے سب ان کی نسل اور ان کی اولاد میں سے آئے ہیں۔ حضرت ابراہیم کے 2 بیٹے تھے، بڑے بیٹے کا نام حضرت اسماعیل اور چھوٹے بیٹے کا نام حضرت اسحاق ہے۔ چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو بتلا دیا تھا کہ ان کی اولادیں بہت ہوگی اور ان کی اولادیں بڑی بڑی قوموں کی جد اعلیٰ ہوگی اور ان کی اتنی اولادیں ہوگی کہ گنی نہیں جائے گی، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے ان دونوں کو تقسیم کر دیا تھا۔ چنانچہ حضرت اسحاق علیہ السلام کو ملک شام کا علاقہ دیا اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو عرب کا علاقہ دیا۔ تو عرب کے اندر سب سے پہلے بسنے والے اور سب سے پہلے آنے والے حضرت اسماعیل علیہ السلام ہے۔ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام عرب کے اندر سب سے پہلے کیسے آئے، تو اس کی تفصیل جاننے کے لیے آپ کو تاریخ میں تھوڑا سا پیچھے جانا پڑے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے 2000 سال پہلے عراق کے اندر بابل میں ایک حکومت تھی جو اس وقت اپنے عروج پر تھی، اور اس حکومت کے بادشاہ کا نام تھا نمرود بن کنعان۔ اس بادشاہ کے پاس فوج بھی تھی، اس بادشاہ کے پاس پیسہ بھی تھا، اس بادشاہ کے پاس ہتھیار بھی تھے، دنیا کی تمام اسباب اس کے پاس موجود تھے۔ تو اس کی وجہ سے اس کے اندر تکبر بھر گیا تھا، اور تکبر اتنا زیادہ آ گیا تھا کہ اس نے وہاں کے اپنے سرکاری عبادت خانے کے اندر اپنی مورتی سونے کی بنوا رکھی تھی، اور لوگوں کو یہ حکم دے رکھا تھا کہ لوگ اس کی مورتی کی پوجا کرے اور اس کی مورتی سے اپنی نظر و نیاز مانے۔ اسی بستی کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بچپن ہی سے بتوں سے نفرت کرتے تھے، بچپن ہی سے بتوں سے دور رہا کرتے تھے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نبوت عطا فرمائی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کو بھی سمجھایا، اپنے باپ کو بھی سمجھایا اور بادشاہ وقت کو بھی سمجھایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے باپ بھی خود بتوں کی پوجا کیا کرتے تھے، بلکہ بتوں کو اپنے ہاتھ سے بنایا کرتے تھے، اور اس وقت کے بادشاہ نے حضرت ابراہیم کے والد کو بتوں کا وزیر بنا رکھا تھا، یعنی وہاں کے اس وقت کے جو سرکاری عبادت خانے تھے ان کے اندر جتنے بھی بت تھے ان کی ذمہ داری حضرت ابراہیم علیہ السلام کے باپ کی تھی کہ اگر اس بت کے اندر کوئی کمی ہوتی ہے، کسی کے اندر کوئی نقص آ گیا ہے، تو اس کو صحیح کرنے کی ذمہ داری حضرت ابراہیم علیہ السلام کے باپ کی تھی۔ تو حضرت ابراہیم نے سب کو سمجھایا، اپنی قوم کو بھی سمجھایا، اپنے باپ کو بھی سمجھایا، اپنے بادشاہ کو بھی سمجھایا، لیکن کسی کی بات سمجھ میں نہیں آئی اور قوم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دشمن ہو گئی۔ چنانچہ آگ میں ڈالنے کا واقعہ یہی پیش آیا جو بہت مشہور واقعہ ہے۔ جب قوم باز نہیں آئی بت پرستی سے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مخالف ہو گئی، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ملک چھوڑنے کا ارادہ کیا، اور جب ملک چھوڑ کر کے نکلے، ملک شام کی طرف ہجرت کے لیے نکلے، تو ساتھ میں اپنی بیوی حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی لے لیا۔ حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پاک دامن، انتہائی خوبصورت اور حسین و جمیل عورت تھی۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام راستے میں سفر کر رہے تھے تو مصر کے اندر ایک بادشاہ تھا جو انتہائی ظالم و جابر اور فاسق و فاجر تھا۔ اس نے چنگیاں بنوا رکھی تھی راستوں پر، اور اپنے کارندے بٹھا رکھے تھے، اور اپنے کارندوں کو یہ حکم دے رکھا تھا کہ اگر یہاں سے کوئی حسین و جمیل اور خوبصورت عورت گزرے تو اس کو پکڑ کر میرے پاس لاؤ۔ اس کے کارندے پکڑ کر کے عورت کو اس کے پاس لے جاتے اور وہ اس عورت سے اپنا منہ کالا کرتا، اور لیکن اس نے ایک ضابطہ یہ بنا رکھا تھا کہ اگر کوئی عورت گزرے اور اس کے ساتھ کوئی آدمی ہو تو اگر وہ آدمی اس کا بھائی ہو تو اس کو چھوڑ دینا، لیکن اگر بھائی نہ ہو، کوئی اور رشتہ دار ہو، باپ ہو یا کوئی شوہر ہو یا کوئی بھی رشتہ دار ہو، اس کو میرے پاس لے کر کے آنا۔ تو آدمی کو قتل کر دیا کرتا اور اس عورت کے ساتھ زیادتی کرا کرتا تھا۔ تو جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پتا چلا کہ یہ بادشاہ ایسا ہے تو حضرت ابراہیم نے حضرت سارہ سے کہا کہ اگر بادشاہ تجھ سے پوچھے کہ یہ آدمی تیرا کیا لگتا ہے
تو مجھے اپنا بھائی بتانا، اور اگر مجھ سے پوچھے گا تو میں بھی اپنی بہن بتا دوں گا۔ چنانچہ بادشاہ کے کارندے ان دونوں کو یعنی حضرت ابراہیم کو حضرت سارہ کو پکڑ کر کے بادشاہ کے پاس لے گئے۔ بادشاہ نے پوچھا تو انہوں نے وہی جواب دیا۔ یہاں انہوں نے بہن اور بھائی سے مراد دینی بہن مراد لیا تھا، کیونکہ اس وقت حضرت ابراہیم اور حضرت سارہ کے علاوہ وہاں کوئی مسلمان نہیں تھا۔ اپنی بہن بتانے کے باوجود اس بادشاہ نے اپنا اصول توڑ دیا اور حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ زیادتی کرنے کی کوشش کی۔ حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ تبارک و تعالی سے دعا کری، اللہ تبارک و تعالی نے ان کی دعا قبول کری، جس کا اثر یہ ہوا کہ اس کا ہاتھ شل ہو گیا اور یہ زمین کے اندر دھسنے لگا۔ حضرت سارہ نے جب دیکھا کہ اس کی موت کی ذمہ داری میرے اوپر آ جائے گی تو حضرت سارہ نے اللہ سے پھر دعا کری کہ اس کو ٹھیک کر دے۔ وہ آدمی پھر ٹھیک ہوا، اس نے برائی کے ارادے سے پھر ہاتھ بڑھایا، پھر اس کے ساتھ یہی حالت ہوئی۔ کئی مرتبہ ایسا ہوا جب وہ اپنے ارادے پر قادر نہیں ہو سکا تو اس نے حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بہت زیادہ اعزاز اور اکرام کیا، اور ہدیے اور تحفے میں ان کو ایک باندی تھی جس کا نام ہاجرہ تھا۔ تو حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت سارہ کو مصر کے بادشاہ نے دی تھی ہدیے کے طور پر۔ حضرت سارہ نے حضرت ہاجرہ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دے دیا تھا۔ حضرت ابراہیم نے بعد میں حضرت ہاجرہ سے نکاح کر لیا تھا، اور انہی حضرت ہاجرہ سے بیٹے پیدا ہوئے ہیں حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ تو اس وقت تک یعنی جب حضرت ابراہیم علیہ السلام ہجرت کر کے ملک شام آئے ہیں، اس وقت تک جہاں آج مکہ مکرمہ آباد ہے کوئی آبادی نہیں تھی۔ یہ ایک دم جنگل اور بیابان تھا۔ یہاں کالے کالے پہاڑ تھے، پتھروں کے پہاڑ تھے، یہاں کوئی درخت نہیں تھا، یہاں کوئی پانی وغیرہ موجود نہیں تھا۔ لیکن چونکہ آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہیں پیدا ہونا تھا اور اللہ کا گھر بیت اللہ یہیں بنایا جانا تھا، تو ظاہر سی بات ہے یہاں آبادی کا بھی ہونا ضروری تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے یہاں آبادی بنانے کا اور آبادی کو بسانے کا ارادہ فرمایا۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ اپنی بیوی ہاجرہ اور اپنے بیٹے اسماعیل کو لے کر کے چلو، اور جہاں ہم تمہیں حکم دیتے ہیں وہاں ان کو چھوڑ آؤ۔ چنانچہ حضرت ابراہیم حضرت ہاجرہ اور حضرت اسماعیل کو لے کر کے چلے۔ حضرت ابراہیم کو چونکہ جگہ کا پتہ نہیں تھا کہاں جانا ہے، حضرت جبرائیل علیہ السلام رہنمائی کرنے کے لیے ساتھ ساتھ چلے۔ حضرت ابراہیم جب بھی دیکھتے کوئی ایسی جگہ جہاں ہریالی ہے، جہاں پانی کا انتظام ہے، حضرت جبرائیل سے پوچھتے کہ یہیں رکنا ہے؟ حضرت جبرائیل فرماتے نہیں بلکہ آگے چلنا ہے۔ کئی مرتبہ راستے میں ایسے ہوا کہ جہاں بھی پانی اور ہریالی دیکھتے حضرت ابراہیم پوچھتے کہ یہیں رکنا ہے، حضرت جبرائیل کہتے کہ نہیں آگے چلنا ہے۔ چنانچہ چلتے چلتے جب اس جگہ پہنچے جہاں آج بیت اللہ اور مکہ مکرمہ ہے، اور اس وقت وہاں کوئی آبادی نہیں تھی، کوئی درخت نہیں تھا اور کوئی سایہ نہیں تھا، پانی کا کوئی انتظام نہیں تھا، ہریالی نہیں تھی، تو حضرت جبرائیل نے کہا کہ یہیں اپنی بچے کو اور حضرت ہاجرہ کو تمہیں یہیں چھوڑنا ہے۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت ہاجرہ اور حضرت اسماعیل کو ایک ٹیلے کے سائے میں بٹھا کر کے چلے گئے۔ حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہ جب وہاں رہی تو جو کھانے پینے کا سامان تھا کچھ وقت کے بعد ختم ہو گیا، تو حضرت ہاجرہ کو پیاس کی شدت ہوئی، حضرت اسماعیل کو بھی پیاس کی شدت ہوئی، ان کو دودھ پینا تھا۔ حضرت ہاجرہ کو دودھ نہیں اتر رہا تھا کیونکہ کچھ کھانے پینے کا سامان موجود نہیں تھا۔ تو حضرت ہاجرہ نے دیکھا کہ یہاں کوئی بندہ موجود نہیں ہے، تو کسی بندے کی تلاش میں کہ شاید کوئی مدد مل جائے یا کہیں پانی دکھ جائے۔ سامنے پہاڑ تھے صفا اور مروہ، ان دونوں پہاڑوں کے اوپر چڑھی اور ان دونوں پہاڑوں پر چکر لگانے شروع کرے۔ 7 چکر حضرت ہاجرہ نے ان دونوں پہاڑوں کے اوپر لگائے، لیکن کوئی بندہ وہاں نہیں دکھا۔ جب 7 چکر لگائے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام حضرت اسماعیل کے پاس آئے، اور وہاں حضرت جبرائیل نے اپنا پر مارا اور اس پر سے وہاں زمزم کا کنواں جاری ہو گیا۔ حضرت ہاجرہ نے جب دیکھا کہ پانی نکلنے لگا ہے تو حضرت ہاجرہ دوڑی ہوئی آئی اور پانی کے چاروں طرف منڈیر بنائی اور چلو سے اپنے مشکیزے میں پانی بھرنا شروع کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حضرت ہاجرہ اگر اس پانی کے چاروں طرف منڈیر نہ بناتی تو آج یہ ایک عظیم چشمہ بن جاتا۔ زمزم کے پانی کی خاصیت یہ ہے کہ اس پانی کے اندر مائیت بھی ہے، اس پانی کے اندر غذائیت بھی ہے، یعنی اس پانی سے بھوک بھی مٹتی ہے، اس پانی سے پیاس بھی مٹتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دنیا کا سب سے بہترین پانی آب زمزم ہے، اس پانی سے بھوک بھی مٹتی ہے اور اس پانی کے اندر شفا بھی ہے۔
تو جب یہاں پانی جاری ہو گیا تو ملک یمن کا ایک خانہ بدوش قبیلہ تھا جو وہاں سے گزر رہا تھا۔ اس نے دیکھا کہ یہاں آس پاس پرندے اڑ رہے ہیں۔ پرندے چونکہ اس زمانے میں پانی کے آس پاس اڑا کرتے تھے تو انہیں خیال ہوا کہ شاید یہاں پانی موجود ہے، کیونکہ ان کا گزر یہاں اس سے پہلے بھی ہوتا تھا لیکن یہاں پرندے نہیں ہوتے تھے، تو اس بار انہیں محسوس ہوا کہ یہاں پرندے ہیں، ہو سکتا ہے کہ یہاں پانی موجود ہو۔ چنانچہ انہوں نے چند آدمی بھیجے کہ دیکھ کر کہ آؤ وہاں پانی ہے یا نہیں، تو آدمی آئے، انہوں نے دیکھا کہ وہاں پانی موجود ہے اور ایک عورت اپنے بچے کو لے کر کے بیٹھی ہوئی ہے۔ چنانچہ انہوں نے آ کر کے اجازت طلب کری کہ ہم یہاں رہنا چاہتے ہیں، تو حضرت ہاجرہ نے ان کو اجازت دے دی کہ تم یہاں رہ تو سکتے ہو لیکن پانی کے اوپر تمہارا کوئی حق نہیں ہوگا، یہ پانی کی مالک میں رہوں گی۔ چنانچہ یہ قافلے والے آ کر کے یہاں بس گئے تو یہاں ایک چھوٹی سی آبادی ہو گئی۔ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام جوان ہوئے تو حضرت اسماعیل نے جوان ہو کر کے اسی قبیلے کی ایک عورت سے شادی کی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت ہاجرہ اور حضرت اسماعیل کو چھوڑ کر کے چلے تو گئے تھے لیکن بیچ بیچ میں کئی سال میں اپنے بچوں کی خبر گیری کرنے کے لیے آتے رہتے تھے۔ ایک مرتبہ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کی شادی ہو گئی تھی، اس کے بعد ملک شام سے اپنے بچوں کی خبر گیری کرنے کے لیے تشریف لائے تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کے گھر پہنچے۔ اس وقت حضرت اسماعیل شکار وغیرہ کے لیے باہر گئے ہوئے تھے۔ بیوی سے ملاقات کی اور بیوی سے پوچھا کہ حضرت اسماعیل کہاں ہے؟ کہا کہ باہر گئے ہوئے ہیں۔ پوچھا ان سے کہ تمہاری زندگی کیسی گزر رہی ہے؟ بیوی نے جواب دیا بڑی تنگی کے اندر زندگی گزر رہی ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ جب اسماعیل آئے ان سے میرا سلام کہنا اور ان سے کہنا کہ اپنی چوکھٹ بدل لے۔ تو جب حضرت اسماعیل علیہ السلام گھر آئے اور پوچھا کہ کوئی آدمی یہاں آیا تھا تو بیوی نے جواب دیا کہ ہاں ایک آدمی آئے تھے، ایسی شکل کے وہ آدمی تھے۔ انہوں نے کہا، حضرت اسماعیل نے کہا کہ انہوں نے وہ کچھ کہہ کر کے گئے ہیں؟ بیوی نے جواب دیا کہ ہاں، ایک تو آپ کو سلام کہا ہے اور دوسرا یہ کہا ہے کہ اپنی چوکھٹ کو بدل لو۔ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کہا کہ وہ میرے والد تھے اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ تمہیں طلاق دے دوں۔ چوکھٹ بدلنے سے مراد ان کا مطلب یہ تھا کہ میں تمہیں طلاق دے دوں۔ چنانچہ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے ان کو طلاق دے دی۔ اس کے بعد حضرت اسماعیل علیہ السلام نے قبیلہ بنو جرہم کے سردار کی بیٹی سے شادی کی۔ تو پھر کئی سال کے بعد میں نے بتایا کہ حضرت ابراہیم آتے رہتے تھے، کئی سال کے بعد حضرت ابراہیم پھر تشریف لائے۔ اتفاق سے حضرت اسماعیل اس وقت بھی گھر پر موجود نہیں تھے، تو بیوی سے معلوم کیا کہاں ہیں؟ انہوں نے جواب دیا کہ روزی روٹی کی تلاش میں باہر گئے ہوئے ہیں۔ پوچھا زندگی کیسی گزر رہی ہے؟ بیوی نے جواب دیا بہت اچھی زندگی گزر رہی ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ جب اسماعیل آئے تو ان سے میرا سلام کہنا اور ان سے کہنا کہ اپنی چوکھٹ کو مضبوط کر لے۔ حضرت اسماعیل آئے اور پوچھا علامتیں کچھ ایسی لگی کہ کوئی آدمی آیا تھا، تو اپنی بیوی سے پوچھا کہ یہاں کوئی آیا تھا؟ بیوی نے جواب دیا کہ ہاں ایک آدمی آئے تھے، ان کی اس شکل کے آدمی تھے۔ حضرت اسماعیل نے کہا کہ وہ کچھ کہہ کے گئے ہیں؟ حضرت اسماعیل کی بیوی نے کہا کہ ہاں وہ یہ کہہ کر کے گئے ہیں، ایک تو آپ کو سلام کہا ہے اور دوسرے یہ کہا ہے کہ اپنی چوکھٹ کو مضبوط کر لے۔ حضرت اسماعیل نے کہا کہ وہ میرے والد تھے اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ میں آپ کو ہمیشہ کے لیے اپنی نکاح میں رکھ لوں۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل کو بیت اللہ تعمیر کرنے کا حکم دیا، چنانچہ وہاں بیت اللہ تعمیر کیا گیا۔ اس طریقے سے مکہ کے اندر آبادی ہوئی اور مکہ کے اندر بیت اللہ کو تعمیر کیا گیا۔ اور اس جگہ کا انتخاب اس لیے کیا گیا اس لیے کہ مکہ مکرمہ ایشیا، افریقہ اور یورپ تین بڑے بر اعظموں کے درمیان میں واقع ہے اور یہاں سے دنیا کے تمام کونوں میں جانا آسان ہے۔ خشکی کے راستے سے بھی جا سکتے ہیں، سمندر کے راستے سے بھی جا سکتے ہیں، اور چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء ہے اور خاتم النبیین ہے اور آپ کا مذہب قیامت تک رہنے والا ہے اور آپ کا دین قیامت تک رہنے والا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی پیدائش کی جگہ کو توحید کا مرکز بنانا تھا، اور مرکز ایسی ہی جگہ کو بنانا عقل میں اور سمجھ میں آتا ہے کہ جہاں سے پوری دنیا میں جانا آسان ہو اور پوری دنیا میں دین پھیلانا آسان ہو۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس جگہ کا انتخاب فرمایا اور اس جگہ آبادی کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ تمام اسباب پیدا فرمائے۔